پر چلا، ہمیں سیدھے راہ پر چلا۔ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر سے ہم اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور سب سے پہلے مفسر قرآن جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، سب سے پہلے جس نے تفسیر لکھی ہے ان کا نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی تفسیر ابن عباس ہے، جو سب سے پہلی کتاب ہے، سب سے پہلی تفسیر ہے روئے زمین پر۔ جو سب سے پہلی قرآن کریم کی تفسیر لکھی گئی ہے اس تفسیر کا نام تفسیر ابن عباس ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا اور آپ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اے عبداللہ ابن عباس یہ بتائیے کہ یہ جو آیہ کریمہ میں فرمایا کہ اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا، تو یہ جو لفظ راہ استعمال ہوا، صراط استعمال ہوا ہے، صراط راہ کو کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ صراط استعمال ہوا ہے، جو راہ کہا گیا ہے، تو اس راہ سے مراد کون ہے اور کس کا راستہ مراد ہے، کس کے راستے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اگر آج کے دور کے اندر میں کسی عالم کی تفسیر پیش کروں، کسی مفسر کی تفسیر پیش کروں، کسی محدث کی تفسیر پیش کروں، یا آج سے 2-3 صدی پہلے پیش کروں، تو آپ رد کر سکتے ہیں، یا کوئی اہل علم سامنے آ کر کے رد کر سکتا ہے، جناب یہ تو اب کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، آپ بہت پہلی تفسیر بتا دیجئے۔ تو آئیے ہم اس مفسر کے پاس چلتے ہیں جو سب سے پہلے مفسر ہے، سب سے پہلے مفسر قرآن ہے، جن کے پاس اللہ نے علم بھی دیا ہے، حدیث کا علم بھی ان کے پاس ہے، تفسیر کا علم بھی ان کے پاس ہے، معرفت کا علم بھی ان کے پاس ہے، صحابی رسول بھی ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے، اولو العزم صحابی رسول ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہاں جو راہ کہا تو راہ سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور معنی یہ ہوا کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں اگر تمہیں سیدھے راہ کی ضرورت ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سیدھے راہ پر چل جائیں، ہم سیدھے راہ پر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آ جاؤ، سرکار اسلام کے راستے کو اپنا لو، سرکار اسلام کی سیرت کو اپنا لو، سرکار اسلام کے طور و طریقے کو اپنا لو۔ جب مصطفیٰ کے راستے پر آپ آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں مقام عطا فرمائے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا۔ تو راستے کے لیے ضرورت کیا ہے؟ تو راستے کے لیے 2 چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، ایک ہے ارادۃ الطریق، اور ایک پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوا کہ آپ کو ایک آدمی آئے اور پکڑ کر کے راستے تک پہنچا، کسی کے گھر تک پہنچا دے، ایک تو یہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ یہاں سے آگے جائیں، آگے پوڑیاں آئیں گی، ان کو آپ جو ہے طے کریں، پھر اس کے بعد اوپر جائیں، وہاں سے آگے ایک موڑ آئے گا، پھر وہاں سے اور آگے جائیں، آگے ایک مسجد آئے گی، اس مسجد تک آپ پہنچ جائیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ آپ کو ڈائریکشن بتا دی ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد مسجد تک پہنچا دیا ہے۔ اب ان 2 راہ جو بتا دیے ہیں، تو اب ان میں سے ہم نے تلاش یہ کرنا ہے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ راستہ تو دکھا دیا ہے کہ یہ راستہ ہے، اس پر آپ چلیں تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، لیکن لا محالہ اگر آپ کو بتا دیا جائے آپ تھوڑا آگے پہنچیں گے تو انسان ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ گر بھی سکتا ہے، آگے اندھیرا بھی ہے، آگے جو ہے کھڈے بھی موجود ہیں، انسان کو یہ پتا ہے میرا پاؤں پھسل جائے گا، مجھے لگ بھی جائے گی، چوٹ بھی آ جائے گی، لیکن خورشید صاحب سامنے آ جائیں، آپ کا ہاتھ پکڑ لیں، تو پکڑنے کے بعد کہیں آؤ ہمارے ساتھ چلیں، یہ راستے کو جانتے ہیں، اچھے طریقے سے ان کو پتا ہے، تو یہ آپ کو پکڑ کر کے مسجد کے اندر لے کر کے آ
جائیں گے, آپ چوٹ سے بچ جائیں گے, آپ پریشانی سے بچ جائیں گے, آپ تکلیف سے بچ جائیں گے. تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا. اشارہ تو کر دیا, ڈائریکشن بھی بتا دی, طریقہ بھی بتا دیا. اب ضرورت اس کی چیز کی ضرورت ہے, ایسے مرد کلندر کی ضرورت ہے, ایسی شخصیت کی ضرورت ہے, ایسے نفوس قدسیہ کی ضرورت ہے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. تو آپ ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچ سکتے, ڈائریکٹ مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے, تو پھر کیسے ہوگا؟ آپ کے لیے راہبر کی ضرورت ہے, آپ کے لیے رہنما کی ضرورت ہے. آپ راہبر اور رہنما غوث اعظم گیلانی کو بنا دو, خواجہ اجمیری کو بنا دو, بہاؤالدین نقشبندی کو بنا دو, شہاب الدین سہروردی کو بنا دو, سائی بابا مینا کو بنا دو, سید اطہر شاہ صاحب کو بنا لو. ان اولیاء کے دامن کو پکڑ لو گے, جب ان کے در پہ پہنچ جاؤ گے, یہ پکڑ کر کے تمہیں خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے. مولانا صاحب جذبات میں آئے, جناب فلاں صاحب جذبات میں آئے, اور جذبات میں آ کر کے کہہ دیا. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم جذبات میں نہیں آئے, ہم نے جذبات سے نہیں کہا, ہمارے پاس دلیل موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ آئیے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر مقواس فی شرح تفسیر ابن عباس کے اندر فرماتے ہیں, اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. تو سیدھی راہ سے مراد ذات مصطفیٰ ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, سرکار علیہ السلام کی کا ذکر مراد ہے, اور سرکار علیہ السلام کی ذات مراد ہے. اب آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا. آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا. اسی کی تفسیر کے اندر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا انعام کن پر ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام کن پر ہوا اور احسان کس پر ہوا. تو اسی کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ اولیاء کاملین, وہ صاحبان معرفت کہ جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, سرکار علیہ السلام کے قریب رہے, سرکار علیہ السلام کی محبت ان کے دل کے اندر آ گئی. اٹھتے ہیں تو یا نبی کہتے ہوئے, پھرتے ہیں تو یا نبی کہتے ہوئے, بولتے ہیں تو یا نبی کہتے ہوئے. ان کی سیرت کا عالم یہ ہے, ان کی محبت کا عالم یہ ہے, ان کے کردار کا عالم یہ ہے. وہ کسی جگہ سے گزر جائیں, وہ کسی محلے سے گزر جائیں تو دنیا کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. اسے کہنے کی ضرورت نہیں, اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, میں تقریر کر رہا ہوں مصطفیٰ کا غلام ہوں, میں نعت پڑھ رہا ہوں مصطفیٰ کا غلام ہوں, میں یہ کر رہا ہوں مصطفیٰ کا غلام ہوں. بلکہ وہ جس جگہ سے گزرتا ہے, جس بستی سے گزرتا ہے, جس محلے سے گزرتا ہے, تو سارے محلے والے, سارے بستی والے, سارے علاقے والے یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, ہاں یہ جو جا رہا ہے اس کی سیرت بتا رہی ہے, اس کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت موجود ہے. تو فرماتے ہیں انہیں کے اندر بے شمار مثالیں اولیاء کاملین نے آگے دی ہیں, جن میں سے ایک بزرگ ہیں, بے شمار ایسے بزرگ ہیں, آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, کئی بزرگ ایسے موجود ہیں, وہ سرکار علیہ السلام سے اس قدر محبت. اب اس پر ہم دلیل دے رہے ہیں کہ یہ اولیاء کاملین, ان سے وابستہ ہو جاؤ, ان سے جڑ جاؤ. جب آپ اولیاء سے جڑو گے تو اولیاء کے توسل سے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے, اور جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے تو خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. کئی اولیاء کاملین ایسے موجود ہیں کہ جن کا نام ہمیں ملتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ آپ بھی اس بات کو لکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے کیمیاء سعادت اور باقی بڑی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. کئی اولیاء کاملین دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کے اندر رکھا کرتے تھے. ایک لمحہ بھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے ہٹتے نہیں تھے. اگر ایک لمحہ ہٹ جاتے تو اس لمحہ خود کو مسلمان تصور نہیں کرتے تھے, ہر وقت اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں سمجھا کرتے تھے. جن کی بے شمار مثالیں موجود ہیں, جیسے قصیدہ بردہ کے اندر بھی ہے, اور باقی بھی کئی مقامات ایسے ہیں. تو بہرحال یہ اولیاء کاملین وہ ہیں کہ جو سرکار علیہ السلام سے وابستہ ہیں. تو اے انسان, تو ڈائریکٹ مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا, تو اب
اب سرکار علیہ السلام سے محبت کرنے والے ان کے پاس آ جا. اب اگلا جملہ سنیے, اگر آپ کو ولی کامل نہ ملے, ولی کامل نہ ملے, صاحب معرفت نہ ملے, ایسا شخص نہ ملے کہ جس کے اندر معرفت رسالت معاد ہے, سرکار کی محبت ہے, آپ کو جو ہے پرکھ نہیں سکتے, تو اس کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ کیسے تلاش کریں گے؟ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز بھی پڑھیں اور نماز کے بعد جہاں محفل میلاد ہوتی ہے, محفل میلاد کے اندر آ جائیں. جب آپ محفل میلاد کے اندر حاضر ہو جائیں گے, دل صاف کر کے آئیں گے, بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچیں گے, محفل کے اندر پہنچیں گے. جو آپ محفل کے اندر پہنچیں گے, آپ دن میں محفل کریں گے, نمازوں کی بھی پابندی کریں گے, اور محفل میلاد سے اٹھ کر کے گھر جائیں گے, بسترے پر پہنچیں گے, درود شریف پڑھیں گے, پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے. ادھر آپ سوئیں گے, قسمت جاگے گی, آمینہ کے لال کا دیدار ہو جائے گا. تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر انعام ہوا, انعام ان اولیاء کاملین پر ہوا. اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ سرکار کے قریب ہیں, آپ ان کے قریب ہو جاؤ. ایک آیت اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں, اگر تم دل میں سکون چاہتے ہو, اطمینان چاہتے ہو, تو کیا کام کرو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر کرنے سے آپ کے دل میں سکون آ جائے گا. اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے سکون بھی آ جاتا ہے, اور اس کا جو ہے چین بھی آ جاتا ہے, اور جتنے دکھ درد ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. بیچ میں رک کر کے ایک اعتراض آپ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں. ایک سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ جناب آپ ہر وقت یا نبی کیوں کرتے ہیں؟ ہر وقت یا نبی یا نبی یا نبی کیوں کہتے ہیں؟ آپ ہر وقت یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ابھی میلاد مصطفیٰ ہے, کل بھی میلاد مصطفیٰ, پرسوں بھی میلاد مصطفیٰ, ہر جگہ سرکار علیہ السلام کا تذکرہ. آپ خدا کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ خدا کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہر وقت جو ہے یا نبی کیوں کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہر وقت سرکار کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے. شاید ہم بھی سوچتے ہیں, آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ جناب اللہ تعالیٰ کی عبادت قرآن کریم سب سے افضل ہے, قرآن پڑھنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, نماز پڑھو, خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو, اللہ اللہ ہر وقت کرو. سرکار علیہ السلام کا ذکر ہو گیا, بس تھوڑا سا انسان درود شریف پڑھتا ہے, زیادہ تر کلمہ شریف پڑھتا ہے, اور اس کے بعد پھر زیادہ اللہ اللہ کرتا ہے. اللہ کا ذکر ہر وقت انسان کرتا رہتا ہے. اللہ کا ذکر ہے کیا؟ جو یہ گانا ہے تقریبا میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خدا کے ذکر سے تمہارے دل میں سکون آئے گا. بولیں گے آپ, بولیں گے, خدا کے ذکر سے دل میں سکون آتا ہے. اب آئیے یہ مسئلہ بھی حل کر لیتے ہیں, اور کسی اور مفسر سے نہیں پیش کریں گے, عبداللہ ابن عباس سے پیش کریں گے کہ اللہ کا ذکر ہے کیا, جو اس آیت کریمہ میں فرمایا بذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے تمہارے دل میں سکون آئے گا. وہ ذکر ہے کیا؟ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر یہی تفسیر ابن عباس ہمارے پاس موجود ہے, حوالہ ہم دکھانے کے لیے موجود ہیں, حاضر ہیں. تفسیر ابن عباس کے اندر عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا, اے عبداللہ ابن عباس یہ بتائیں, یہ آیت کریمہ جس میں فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا, خدا کا ذکر کیا ہے؟ وہ کون سا ذکر ہے جس ذکر کرنے سے انسان کے دل میں سکون آئے گا, انسان کے دل میں چین آئے گا, بے چینی ختم ہو جائے گی, اور انسان کے دل کے اندر جو بوجھ ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں بذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. خدا کے ذکر سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے. دلیل یہ دیتے ہیں, سرکار علیہ السلام اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کر کے دوسرے کو عطا کرے, اللہ تعالیٰ آیت کریمہ نازل کرتا ہے, اے محبوب یہ جو آپ نے ان لوگوں کو دیا ہے یہ آپ نے نہیں دیا, یہ خدا نے دیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کنکر لے کر کے دوسروں کے کفار کی طرف پھینکے, اللہ تعالیٰ آیت کریمہ نازل کرتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. اے محبوب یہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی ہیں, یہ مالک حقیقی نے پھینکی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر صحابہ جمع ہو کر کے بیعت کر رہے ہیں.
وسلم، یہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یہ آپ کے مرید نہیں ہوئے، ہاتھ مصطفیٰ کو دیے، مرید خدا کے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح میرے جوانوں، میرے بزرگوں، یہاں حاضر ہونے والے بچوں اور علماء کرام، ہم سب کتنی سعادت مندی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے، کتنی رفعت بلند کی ہے، اور کتنا ان کا تذکرہ بلند کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب چیزوں سے ہٹا کر کے یہاں بٹھا دیا مصطفیٰ کا تذکرہ سننے کے لیے، مصطفیٰ کا تذکرہ سنانے کے لیے۔ اللہ مصطفیٰ سے اس قدر محبت کرتا ہے، محبت کا عالم یہ ہے۔ گفتگو ہم بھی کرتے ہیں، گفتگو آپ بھی کرتے ہیں، دوسرا تیسرا بھی بولا کرتا ہے، لیکن میں بولوں تو میری بات ہوگی، آپ بولیں گے تو آپ کی بات ہوگی۔ انسان طرح طرح کی گفتگو کرتا ہے، اگر کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ اسی کی طرح منسوخ کی جاتی ہے، کوئی بری بات کہہ دے تو وہ اسی کی طرح منسوخ کی جاتی ہے۔ ایک طرف پوری کائنات ہے اور ایک طرف آمینہ کے لال ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مصطفیٰ گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آیے کریمہ نازل کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب جو گفتگو کرتے ہیں یہ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے، یہ وہی کہتے ہیں جو مرضی خدا ہوا کرتی۔ سبحان اللہ۔ دینے کا عالم یہ ہے، عطا کرنے کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ کا عطا کرنا، خدا کا عطا کرنا، مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعت، خدا کے اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت پر بیعت ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا، خدا کی بارگاہ میں آنا، ان ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر کے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں، گویا کہ مطلب یہ ہوا، گویا کہ معنی یہ ہوا، مصطفیٰ کا تذکرہ خدا کا تذکرہ ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا خدا کی بارگاہ میں آ گیا۔ فرماتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو جناب اللہ کا ذکر عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، خدا کا ذکر مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، خدا کا ذکر مصطفیٰ کی نعت ہے۔ ابھی آپ نعت پڑھ رہے تھے، آپ نے سنا بھی، آپ کرنے میں آپ ذرا تجربہ کر لیں جناب، پریکٹیکل آپ کر لیں، پریکٹیکل کر کے آپ دیکھ لیں۔ آپ ختم شریف کے اندر بھی بیٹھے، ختم کی کوئی مخالفت نہیں ہے، ہم اس سلسلے کو ماننے والے ہیں، چلانے والے ہیں۔ آپ ختم میں بھی بیٹھے، آپ دوسری مجلس میں بھی بیٹھے، آپ تیسری مجلس میں بیٹھے، ساری مجلسیں ایک طرف ہیں، ایک طرف محفل میلاد ہے۔ ابھی سید صاحب نام پڑھ رہے تھے، ہماری کیفیت کیا تھی، آپ کی کیفیت کیا تھی، یہ مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہے تھے، تو اسی لیے فرمایا گیا، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اے لوگوں اگر تم سکون چاہتے ہو، اے لوگوں تم امن چاہتے ہو، دل میں قرار چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، ساری چیزیں چھوڑ کر کے مصطفیٰ کی نعت پڑھنے لگ جاؤ، ثواب بھی ملے گا، دل میں سکون بھی آ جائے گا۔ فرماتے ہیں بذکر اللہ۔ اب معلوم ہوا کہ ہر وقت ہم لوگ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بولیں گے، آپ بولیں گے سبحان اللہ۔ ہر وقت ہم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہر وقت یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، بولیں گے آپ ذرا تھوڑے زور سے بولیں، اور زور سے بولیں گے، دل سے بولیں، لبیک یا رسول اللہ، دل سے بولیں گے لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ اور سنو، ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جو معاذ اللہ ختم ہو چکا، جو معاذ اللہ مٹی میں مل چکا، جو معاذ اللہ سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو اپنے حیات سے پہلے بھی زندہ تھا، حیات کے بعد بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک اپنے مزار اقدس کے اندر زندہ ہے۔ وہ اپنے ہم عاشق کو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں۔ جب بھی کہیں سے کسی زمانے میں کوئی بھی عاشق دل سے پکارتا ہے یا رسول اللہ، آمینہ کے لال آج بھی روزہ اطہر سے جواب دیتے ہیں لبیک، اے میرے خادم، اے میرے غلام، میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہماری دلیل ادلہ اربعہ چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع، قیاس، یہ چار چیزیں ادلہ اربعہ جن سے دلیل لی جاتی ہے۔ ان چاروں کی روشنی میں بحمدللہ ہم کل بھی ثابت کرنے کے لیے، آج بھی اور صبح مرتے دم تک یہ ثابت کرنے کے لیے حاضر ہیں،
میرے آقا، آپ کے آقا، سب کے آقا، پوری کائنات کے مالک، پوری کائنات کے مختار، اللہ نے جنہیں ما کانا و ما یکون کا علم دیا ہے، جنہیں مختار کل بنایا ہے، اللہ نے جنہیں مختار بنایا ہے، عطا کیا گیا ہے، اور انہیں علم غیب بھی دیا ہے، حاضر ناظر بھی ہیں، سارے کمال اور خوبیاں جس نبی کو عطا کی ہیں، وہ نبی کل بھی زندہ، وہ آج بھی زندہ، وہ صبح قیامت تک زندہ ہے۔ مصطفیٰ کل بھی دیکھ رہے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں، صبح قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر عاشق کو اور اس